السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں نئی پارٹی قائم کرنے 3 مارچ ملنا کا اعلان۔ نوّد الیکٹرک گاڑیاں چارجنگ کے دوران جل کر خاکستر۔ بلقیس بانو کے خاتیوں کی رہائی کے کیس میں مرکز اور گجرات حکومت پر سپریم کورٹ ہوئی برہم۔ ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں نئی پارٹی قائم کرنے 3 مارچ ملنا کا اعلان۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف مبینہ نامناسب ریمارکس پر قبل ازیں گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیجے گئے 3 مارچ ملنا نے تلنگانہ میں اپنی نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ 3 مارچ ملنا ضمانت پر رہا ہوا۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئی سیاسی پارٹی قائم کریں گے جس کا نام تلنگانہ نرمانا پارٹی ہوگا۔ اس پارٹی کا مقصد حکمراں جماعت BRS کو اقتدار سے بے دخل کرنا اور آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہونا ہے۔ ملنا نے اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں میڈچل حلقے سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BRS حکومت نے مہاراشٹر کی سیاست میں داخل ہونے کے لیے دستور ہند کے معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کی تنصیب عمل میں لائی ہے۔ اس کا مقصد تلنگانہ کے عوام کے جذبات کا احترام کرنا نہیں ہے۔ پولیس سے جھوٹی شکایت کرنے والی خاتون کو حیدرآباد کی عدالت نے سنائی سزا۔ شہر کی ایک مقامی عدالت نے منگل کو ایک خاتون کو جھوٹی شکایت کرنے پر 5 دن کی قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے اس پر 200 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 15 اپریل کو کارخانہ سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ خاتون چنما نے ایک جھوٹی شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا کہ کچھ نامعلوم افراد نے اسے چاقو کی نوک پر دھمکی دی اور اس کا منگل سوتر چھین لیا جب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی شکایت کی بنیاد پر کارخانہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ چنما نے جھوٹی شکایت درج کرائی تھی اور اس کے زیورات چوری نہیں ہوئے تھے، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دعوت افطار میں جانے والے خاندان کے مکان میں چوری۔ حیدرآباد میں ایک گھر میں اس وقت چوری کا واقعہ پیش آیا جب مکین دعوت افطار میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لنگر حوض سالار جنگ کالونی کے رہنے والے ماجد اپنے خاندان والوں کے ساتھ پیر کی شام 5 بجے اپنے رشتہ دار کے مکان افطار کی دعوت میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد تقریباً 1:30 بجے ان کی واپسی عمل میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں چوری ہوئی۔ معلوم ہوا کہ چور 50 تولہ سونا اور 2 ہیروں کے زیورات چوری کر کے لے گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ آس پاس کی CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ چور بالکنی سے گھر میں داخل ہوئے۔ حیدرآباد کے سابق رانجی پلیئر عبدالعظیم کا انتقال۔ حیدرآباد کے سابق کرکٹر اور ڈومیسٹک سرکٹ کے بہترین اوپنر عبدالعظیم کا منگل کو حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے ڈائلسس پر تھے۔ ان کی عمر 62 سال تھی اور پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فروری میں 2023 میں عظیم نے گردے کی پیوند کاری کی تھی اور انتقال سے قبل وہ کافی عرصے سے ڈائلسس کے تحت تھے۔ عظیم ڈومیسٹک ٹیم کے ساتھ اپنے وقت کے دوران حیدرآباد کرکٹ حلقوں میں ایک بے حد قابل احترام شخصیت تھے۔ وہ میدان کے اندر اور باہر ایک مکمل شریف آدمی تھے۔ جیسا کہ حیدرآباد کرکٹ پلیئرز ایسوسی ایشن حصی اے کے سلیکٹر کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے، ان کا خیال تھا کہ ریاستی ٹیموں کا انتخاب کرتے وقت درست پروٹوکول پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایک پیشہ ور کرکٹر کے طور پر اپنے دور میں عظیم نے 73 فرسٹ کلاس میچوں میں حصہ لیا اور 43.40 کی معقول اوسط سے مجموعی طور پر 4644 رن بنائے۔ انہوں نے اپنی 114 اننگز میں 12 سنچریاں اور 28 سنچریاں اپنے نام کی۔ عظیم کو 1986 کے رنجی سیزن میں تمل ناڈو کے خلاف ٹرپل سنچری بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ حیدرآباد میں ہندو نوجوانوں کی جانب سے مسجد میں دعوت افطار، ملک میں نفرت کے ماحول کو ختم کرنے پر زور۔ ایک ایسے وقت جب ملک میں مفادات حاصلہ کی جانب سے نفرت پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دلوں میں زہر بھرے جا رہے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں محبت و ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسے ہی چند جوانوں نے ایک انوکھی مثال قائم کی۔ مسجد فردوس چنتلکنٹا چیک پوسٹ حیدرآباد میں مقامی ہندو نوجوانوں کی جانب سے 17 اپریل کو ایک دعوت افطار اور عشائیہ کا اہتمام کیا تھا۔ اس گنگا جمنی تہذیب کے مظاہرے کی مقامی افراد نے ستائش کی۔ مقامی بزرگوں، نوجوانوں اور برادران وطن کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی اور ملک میں
محبت کی فضا کو پروان چڑھانے پر زور دیا۔ مقامی ہندو نوجوانوں نے مسجد میں دعوت افطار کے اہتمام کی اجازت دینے پر مسجد کی انتظامی کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام کے اہتمام میں محمد قیصر، قائد امجد خان، مختار حاجی اور مقامی ہندو نوجوان نکھل، راجیش، شنکر، راجو اور ان کے دوست احباب نے سرگرم حصہ رول ادا کیا۔ افطار کے دوران قومی یکجہتی کے متاثر کن نظارے دیکھے گئے۔ ملک میں انتشار کے ماحول میں ایسی کوششیں قومی یکجہتی کے فروغ اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے میں اہم رول ادا کریں گے۔ 90 الیکٹرک گاڑیاں چارجنگ کے دوران جل کر خاکستر۔ آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم میں ایک شو روم میں رکھی تقریباً 90 الیکٹرک گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ یہ گاڑیاں چارجنگ کے لیے لگائی گئی تھی۔ عہدیداروں نے کہا کہ آگ تیزی کے ساتھ متصل ہارڈ ویئر کی دکان میں پھیل گئی، تاہم اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس واقعے میں 90 گاڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ راحتی کام کیے جا رہے ہیں۔ شائستہ پروین کا مکتوب سوشل میڈیا پر وائرل۔ مافیا ڈان عتیق احمد اور بھائی اشرف کو گولی مارے جانے کے چند دن بعد عتیق کی بیوی شائستہ پروین کا ایک خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ دونوں کو ریمانڈ کے بہانے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس مکتوب میں شائستہ نے لکھا کہ امیش پال قتل کیس میں عتیق احمد، اشرف اور اسد کے خلاف سازش کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر یہ الزام بھی بے بنیاد ہے کہ عتیق احمد کا لڑکا علی شوٹر ہے۔ اسے سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے شائستہ نے کہا کہ بی ایس پی نے جب سے انہیں پریاگ راج کا میئر امیدوار قرار دیا، ایک مقامی قائد اور کابینی وزیر نے سازش کرنی شروع کر دی اور اسی سازش کے تحت امیش پال کا قتل ہوا۔ امیش پال رکن اسمبلی راجو پال کے قتل کا گواہ نہیں تھا، امیش پال خود اس کے اغوا میں مدعی تھا۔ شائستہ نے الزام عائد کیا کہ امیش پال گواہ تھا ہی نہیں، تو ایسے میں عتیق اور اشرف کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسے ہلاک کرائیں۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے ہی بڑی سیاسی سازش بے نقاب ہو سکتی ہے، کیونکہ پریاگ راج پولیس پوری طرح اس وزیر کے دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ شائستہ کے مکتوب کے بموجب 2 پولیس عہدیداروں نے عتیق کے مخالفین سے عتیق کو ہلاک کرنے کی سپاری لی۔ شائستہ نے کہا کہ میں نے چیف منسٹر یوگی کو لکھا کہ آپ کے مٹی میں ملا دیں گے والے بیان کے بعد ان لوگوں کو عتیق احمد، اشرف اور اسد کو ہلاک کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ شائستہ پروین کے سر پر 50,000 روپے کا انعام ہے اور گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سنجے راوت نے بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ اور شیو سینا یو بی ٹی کے سینئر لیڈر سنجے راوت نے بدھ کے روز بی جے پی کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ ریاست میں انتخابات کرائے، اور کہا کہ بی جے پی اپنی بنیاد کھو رہی ہے۔ مسٹر راوت نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بنایا اور کہا کہ اس وقت رائے عامہ بی جے پی کے خلاف جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم وی اے ریاستی اسمبلی میں 185 سیٹیں اور مہاراشٹر میں 40 سے زیادہ لوک سبھا سیٹیں جیتے گا۔ مہاراشٹر بھوشن ایوارڈ تقریب کے دوران حالیہ کھارگھر واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جس میں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے 13 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، مسٹر راوت نے مطالبہ کیا کہ شنڈے حکومت اور منتظمین کے خلاف غیر ارادی قتل کا معاملہ درج کیا جانا چاہیے، اور الزام لگایا کہ اس واقعے میں مرنے والوں کی اصل تعداد کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ این سی پی میں جاری بحث کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ مسٹر راوت نے یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال، بہار اور مہاراشٹر میں بی جے پی حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایم وی اے اتحاد کو مضبوط بنانے کی وکالت کرتا رہوں گا۔ عتیق احمد قتل کے خلاف واٹس ایپ اسٹیٹس، فرحان نامی نوجوان کو جیل بھیج دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے نلچھا گاؤں میں ایک نوجوان کو متنازعہ واٹس ایپ اسٹیٹس لگانا مہنگا پڑ گیا۔ اسٹیٹس کی بنیاد پر پولیس نے نوجوان کے خلاف سماجی ہم آہنگی کو بگاڑنے کا مقدمہ درج کر کے نوجوان کو جیل بھیج دیا۔ نلچھا پولیس کے مطابق نوجوان نے واٹس ایپ پر اتر پردیش کے مشہور عتیق احمد قتل معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے پوسٹ کی تھی۔ جب لوگوں نے اس پوسٹ کو دیکھا تو نلچھا پولیس اسٹیشن میں شکایت کی گئی۔ پولیس نے اسٹیٹس کے اسکرین شاٹ کی بنیاد پر کارروائی کی۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے مشورہ دیا کہ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں نہ لگائیں جس سے معاشرے میں کسی بھی قسم کا تشدد پھیلے۔ ہفتے کی رات اتر پردیش کے پریاگ راج میں عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کا قتل کر دیا گیا تھا۔ عتیق احمد کے قتل کے خلاف فرحان پٹھان نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر جنجیروں سے جکڑے شیر پر کتوں کا حملہ کا اسٹیٹس ڈال دیا۔ فرحان کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا اور یشونت منڈلوئی نے فرحان کے خلاف نلچھا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ منڈلوئی نے پولیس کو اسٹیٹس کے اسکرین شاٹ بھی دیے، جس کی بنیاد پر پولیس نے فرحان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 153 کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو جیل بھیج دیا۔
بلقیس بانو کے خاتون کی رہائی کے کیس میں مرکز اور گجرات حکومت پر سپریم کورٹ ہوئی برہم۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کی 11 خاتون کی رہائی پر مرکزی حکومت اور گجرات حکومت سے کئی سوالات کیے اور کہا کہ جرم کی سنگینی کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا۔ عدالت نے سوال کیا کہ آیا دماغ کا کچھ استعمال کیا گیا؟ خاتون کی قبل از وقت رہائی کی وجوہات طلب کرتے ہوئے جسٹس کے ایم جوزف اور جسٹس بی وی ناگرتنا کی بینچ نے قید کی مدت کے دوران انہیں پیرول پر رہا کرنے کے بارے میں بھی سوال اٹھائے۔ بینچ نے کہا کہ رہائی ایک ایسی مہربانی ہے جو ان کے جرم سے میل نہیں کھاتی۔ بینچ نے کہا کہ ریکارڈ دیکھیے، ایک کو 1000 دن کے پیرول پر رہا کیا گیا جو کئی سال ہوتے ہیں، دوسرے کو 201 دن 1200 دن اور تیسرے کو 1500 دنوں کے لیے رہا کیا گیا۔ آپ کس پالیسی پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ دفعہ 302 کا کیس ایک معمولی نہیں بلکہ یہ اجتماعی قتل اور اجتماعی عصمت ریزی کا کیس ہے۔ آپ گھوڑوں اور گدھوں کو ایک ساتھ نہیں ہانک نہیں سکتے، اس طرح قتل عام کا تقابل ایک قتل سے نہیں کر سکتے۔ بلقیس بانو کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ شوبھا گپتا نے کہا کہ درخواستوں کے ساتھ کوئی نیا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ بینچ نے مرکز اور گجرات حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو سے کہا کہ اس معاملے میں ایک حاملہ خاتون ہے جس کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی اور اس کے خاندان کے کئی ارکان کو قتل کیا گیا۔ جرائم عام طور پر سماج اور کمیونٹی کے خلاف ہوتے ہیں جو برابر نہیں ہیں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا حکومت نے رہائی کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور کس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا؟ بینچ نے کہا کہ آج اس خاتون یعنی بلقیس بانو کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عتیق اشرف کے قاتل 4 دنوں کی پولیس تحویل میں۔ اتر پردیش کے ضلع پریاگ راج کی ایک عدالت نے بدھ کو شیرزور لیڈر سابق ایم پی عتیق احمد ان کے بھائی اشرف علی کے قتل کے تینوں ملزمین کو 4 دنوں کی پولیس تحویل میں بھیجنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع سرکاری وکیل فوجداری گلاب چندرا گہری نے بتایا کہ چیف جوڈیشنل مجسٹریٹ سی جے ایم دنیش چندر گوتم کی اسپیشل عدالت نے عتیق اور اشرف کے تینوں شوٹروں کو 4 دنوں کی پولیس ریمانڈ کی ہدایت دی ہے۔ ریمانڈ کی مدت 23 اپریل شام 5 بجے تک ہوگی۔ ریمانڈ ملنے کے بعد پولیس لوکیش تیواری، ارون موریا اور موہت عرف سنی موریا کو سخت پوچھ گچھ کے لیے ریزرو پولیس لائن لے گئی۔ پولیس نے 7 دن کی ریمانڈ کی عرضی دی تھی لیکن اسپیشل مجسٹریٹ نے ان کے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے 4 دنوں کی ریمانڈ کا حکم دیا۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے پولیس تینوں ملزمین کا چہرہ ڈھانک کر دوڑتے ہوئے عدالت میں پیش کرنے لے گئی۔ عتیق اور اشرف کا معاملے SIT کے ہاتھ میں ہے۔ تینوں ملزمین کو جج دنیش چندر گوتم کی عدالت میں تقریباً 10:45 پر پیش کیا گیا تھا۔ تینوں شوٹروں کو پولیس ریمانڈ ملنے کے بعد کورٹ احاطے میں موجود کچھ وکیلوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ تینوں ملزمین پر حملے کے شبے عدالتی احاطے میں بڑی تعداد میں پولیس کے جوانوں کے علاوہ ریپڈ ایکشن فورس PAC اور CRPF کی جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس دوران میڈیا اہلکار کا داخلہ عدالتی احاطے میں ممنوع کر دیا گیا تھا۔ چندرائن گٹا PS کے حدود میں MBNRX روڈ پر رات دیر گئے گاڑی کی چیکنگ کی گئی جس میں چندرائن گٹا PS کے DI محمد شاکر علی اور ASI سیتیا کنچن باغ PS کے ESI نوشاد ٹریفک PS کے SI موجی رام نے حصہ لیا۔
2018 में भी कुछ नहीं होता है यार, लाइसेंस आर से बताना नहीं, बात से डालते वही डालते मैं किधर क्या इधर आके उन लोगों से बात करा। चन्नाइनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में आरईएफ टीम के साथ चन्नाइनगुट्टा पुलिस ने मिलकर चन्नाइनगुट्टा बारका सलाला कुम्हारवाड़ी केशवगिरी से होते हुए चन्नाइनगुट्टा ओल्ड पीएस तक फ्लैग मार्च किया, जिसमें आरएएफ के 100 जवान और चन्नाइनगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, एसआई अंजनेलू मौजूद थे और आरएएफ कमांडेंट ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इनका मोटो है जो सेंसिटिव पोलिशिंग करने के लिए। तो ये जो आरएएफ की एक हेमलेशन एक्सरसाइज होता है, रूटीन नेचर में होता है, सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव में डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी टाइम होता है रूटीन मैनर में हम लोग करते हैं। एरिया के बारे में जानकारी, माइनॉरिटी पॉकेट्स, डिटेल्स जितने होते हैं, ताकि जो ट्रूप्स है जरूरत पड़ने पर इफेक्टिवली काम कर सके। इसलिए हर पुलिस स्टेशन के अंदर, हर डिवीजन के अंदर एक रूटीन मैनर में घूमते हैं, ताकि जो जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से पब्लिक को मदद कर पाएंगे। तो कितने पुलिस इसमें हिस्सा लिए सर? ना, आज हम 3 पुलिस स्टेशन एरिया को कवर किए हैं। एक सब डिवीजन का अलग अलग दिन हम करते हैं, तो उससे रूटीन बना हुआ है। ये डिटेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तरह का पुलिस का जो फ्लैग मार्च जो है विजय कुछ नहीं है, ये हमारा रूटीन एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है ना, ऐसे और कुछ नहीं है, रूटीन एक्सरसाइज है। पब्लिक के लिए मैसेज, पब्लिक की नहीं मैसेज है, बस उनके मनोबल ऊंचा होगा, उसको एक जो अच्छा रहेगा। जब पुलिस देखेंगे तो उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, जो ठीक है आरएएफ है यहाँ पर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो हम सपोर्ट मिलेंगे। आपके अलावा और कौन-सी टीम इसके अंदर शामिल है? टीम का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आरएएफ है कि हाँ, सीआरपीएफ वगैरह? नहीं, हम तो आरएएफ के थे, हम तो आरएएफ ही है, बस आरएएफ ही है, ठीक है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय
आदाब एवरीवन, दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।